والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. صدق الله العظيم. الله الله اللہ یا ذا الجلال والاکرام. سبحان اللہ. سچا آدمی وہ ہے جو محبوب کے حکم کے بعد محبوب کے حکم کو پورا کرے. سچا عاشق کہتے ہیں میں آپ کا سچا ہوں. سچا عاشق وہ ہے جب محبوب اس کو حکم کرے یہ کرو تو پھر وہ محبوب کے حکم کو پورا کرے. نہ اپنی جان دیکھے، نہ مال دیکھے، نہ اولاد دیکھے، نہ دن دیکھے، نہ رات، نہ سردی، نہ گرمی. بس محبوب کا حکم پورا کرنا ہے. جو کچھ ہونا ہے ہونے دو. اس کی توجہ ہوتی ہے محبوب کے حکم پر. بس میرے محبوب کا حکم ہے نا تو یہ پورا ہونا چاہیے. میں کسی کی بات نہیں سنوں گا. جو آئے گا آنکھیں اس کی طرف تیز کرے گا، بولے گا تو تھپڑ مارے گا، لڑے گا مگر یار کا حکم پورا کر کے دکھائے گا. یہ ہوتا ہے عاشق، یہ ہوتا ہے سچا. کھوٹا پھر بہانے کرے گا. بہانے، کھوٹے کو حکم کرو نا پھر بہانے بنائے گا، پھر عذر پیش کرے گا. میری طبیعت صحیح نہیں ہے. چلنے پھرنے کے لیے تیری طبیعت صحیح ہے، باقی رہا جب محبوب کا حکم ہوا پھر تیری طبیعت صحیح نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بہانے، عذر، مجبوری. بابا سچا عاشق نہ بہانے تلاش کرتا ہے، نہ عذر پیش کرتا ہے، نہ مجبوری دکھاتا ہے. وہ پھر رواں ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر ایسے سچوں کے ساتھ رب کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، غیبی مدد ہوتی ہے. سچوں کے ساتھ غیبی مدد ہوتی ہے. غیبی. ہم کام کھوٹوں کا کرتے ہیں لیکن مدد غیبی چاہتے ہیں. کیسے ہوگا بھائی؟ نہیں سوچو نا. اصول ہے یہ. کام کھوٹوں کا کرے انعام سچوں کا لے. کیسے ہوگا؟ کھوٹوں کو کھوٹ ملے گی، سچوں کو رحمت رب ملے گی. اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا ابراہیم کہ صاحب نے سنا ہے، میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں. ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنا ہے. سوچا ایک دن، دوسرے دن خواب تھا. سیدھا حکم تو نہیں تھا محبوب کا، خواب تھا. اشارے میں نبی تھے، سمجھ گئے اللہ کا حکم یہی ہے. بس 3 دن سوچا، آخری کار فیصلے دے دیا. عربی میں 8ویں تاریخ کو کہتے ہیں ترویہ، 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں عرفہ، 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں نہر. عربی میں یہ 3 دن ہیں. 8 ذوالحج، 9 ذوالحج، 10 ذوالحج. یہ 3 دن ہیں. ان کے عربی میں نام ہیں. یوم منا دن ترویہ، یوم الترویہ یہ 8ویں، یوم عرفہ 9ویں، یوم النحر 10ویں.
ترویہ عرفہ نہر. آپ جانتے ہیں کہ یہ نام عربوں نے کیوں رکھے؟ عربی میں اس کو ترویہ کیوں کہتے ہیں، عرفہ کیوں کہتے ہیں، نہر کیوں کہتے ہیں؟ ترویہ کا عربی میں معنی ہے سوچنا، سوچنا، رائے ظاہر کرنا. رائے سے ترویہ، سوچنا، ایک رائے قائم کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ترویہ. ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا تو دن کو سوچتے رہے کہ خواب کا مطلب کیا ہے. سارا دن سوچا اور آئندہ رات پھر خواب دیکھا، پھر خواب دیکھا، پھر اس کو سوچا. سارے دن میں پہچان لیا کہ میرے رب کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرو. عرفہ کا عربی میں معنی ہے پہچانا، عرفہ یعرف، عرف معرفت، پہچاننا. ترویہ سوچنا، عرفہ پہچاننا. پہلے دن سوچتے رہے، دوسرے دن پہچان لیا کہ یہ مطلب ہے. پہلے غور کرنا چاہیے. پہچان لیا، اب فیصلہ کر لیا بیٹے کو ذبح کرنا. میرے اللہ کا حکم آیا ہے، محبوب کا حکم آیا ہے، مالک کا حکم آیا ہے، اب یہ کام کر کے دکھانا ہے. جو کچھ ہونا ہے ہونے دو، لیکن کام ختم نہیں ہوگا. فیصلہ کر دیا. 10ویں تاریخ آئی. عربی میں نہر، نہر مانا ذبح کرنا، گلا کاٹنا، نہر. تو چونکہ یہ 10ویں تاریخ انہوں نے بچے کا گلا کاٹنا شروع کر دیا، اس لیے اس کو یوم النحر کہتے ہیں. یہ 3 نام جو اسلامی نام ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے نام آئے ہیں. 9ویں تاریخ فیصلہ کر لیا کہ اب بیٹے کو ذبح کرنا ہے. بات اٹل ہے، فیصلہ پکا ہے، تبدیل نہیں ہونا، مالک کا حکم قبول کرنا ہے. 10ویں تاریخ اپنی بی بی محترمہ رفیق حیات سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے. اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری جان، اے رفیق حیات، صاحبزادے کو تیار کریں گی، صاحبزادے کو غسل دیں گی، ان کو اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گی. اب ہم پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، شاید ہمیں کوئی شکار ملے، شکار کریں گے، شکار کو ذبح کریں گے اور آج اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے. اب ارادہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید شکار ملے. بچے کو تیار کریں گے، ہمیں چھری بھی دیں گی، ہمیں رسی بھی دیں گی. ہم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. بچہ تیار ہوا، حضرت ابراہیم روانہ ہوا. شیطان بہت پریشان ہوا کہ آج اگر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جسم کے ٹکڑے کو ذبح کیا تو پھر میرا منہ کالا ہو جائے گا، میں انتہائی ذلیل ہو جاؤں گا، ہمیشہ روتا رہوں گا، پیٹتا رہوں گا. ابراہیم کی یہ سنت قیامت تک زندہ ہو جائے گی. اللہ کا مجھے حکم آیا، اے ابلیس، آدم کو سجدہ کرو. میں نے اپنے رب کے حکم پر عذر پیش کیا، میں نے بہانے پیش کیے، میں نے غلط جواب دیا، میں مردود ہوا. مگر ابراہیم کو دیکھو کتنا مشکل حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے. وہ بھی اشارے سے آیا ہے، وہ بھی خواب میں آیا ہے، بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا ہے. اگر ابراہیم نے اتنا بڑا اقدام کیا تو پھر مجھے قیامت تک اس نے جلا دیا. شیطان ابھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ چپ نہ کرو، اس کے پیچھے لگو، ابراہیم کو اس کام سے ہٹاؤ، یہ نیک کام کرنا اس کو نہ دو، نہ دو. عاشق نیک کام کر کے دکھائے گا، عاشق کسی کی بات نہیں سنے گا. جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے، اپنا کام کر کے دکھائے گا. لیکن اس کو شیطان نہیں چھوڑے گا، شیطان اس کے پیچھے کوشش کرتا رہے گا، بڑی جد و جہد کرتا رہے گا، سعی بلیغ کرتا رہے گا، سر تاپا مغز ماری کرتا رہے گا.
سر سے لے کر پاؤں تک مغز ماری کرتا رہے گا، شاید اس بڑی دولت سے محروم ہو جائیں، اس اعلیٰ کام سے بے نصیب ہو جائیں اور شیطان کامیاب ہو جائے۔ مغز ماری سے کامیابی ہوتی ہے، کوشش سے انسان کا مقصد پورا ہوتا ہے، شاید شیطان کا مقصد آج پورا ہو جائے۔ کوشش کی کیا کروں؟ سب سے پہلے بی بی صاحبہ کے پاس ہے کہ عورت امی ہے، پھر کمزور دماغ بھی ہے، اس کو پھنسانا تھوڑا آسان ہے۔ ٹائم مختصر۔ اے بی بی صاحبہ، تجھے پتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، تیرے شوہر نے بیٹے کو آپ سے کیوں جدا کیا، کیوں آج دیہات کی طرف، پہاڑ کی طرف لے گئے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا بیٹا ہے، گئے ہیں شکار کے لیے، شاید کچھ۔ او بی بی صاحب، ایسی بات نہیں، کوئی آج شکار نہیں، آج کوئی لکڑی کاٹنا نہیں، ابراہیم آج تیرے بچے کو ذبح کر کے دکھائے گا۔ بچے کو لے گیا ہے، اس کے گلے کو کاٹے گا، اس کو ذبح کرے گا، پھر تو سنے گا اس کا لاش تیرے پاس پہنچائے۔ جلدی بھاگو، بیٹا چھینو، ابراہیم کو ذبح کرنے نہ دو، ورنہ موت تک روتی رہے گی، پیٹتی رہے گی۔ میں تیرا خیر خواہ ہوں، تجھے خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ بی بی صاحبہ حیران ہوئی کہ عجیب بات ہے یار، یہ شکل تو اس کا اچھا لگتا ہے اور باتیں تو خیر خواہی انداز میں کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ اللہ کا بندہ، مجھے یقین ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو کبھی ذبح نہیں کرے گا۔ ابراہیم تو ایک اچھے انسان ہیں، ابراہیم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں، ابراہیم بے رحم نہیں، ابراہیم نفس کی پیروی کرنے والے نہیں۔ بیٹے کو ذبح کرنا حرام ہے، بیٹے کو ذبح کرنا گناہ ہے، یہ تو بہت بے رحمی کا کام ہے۔ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ شیطان مغز ماری کر رہا ہے، مغز ماری، دلائل دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ عورت کو پھنساؤں، مگر عورت جواب یہ دے رہی ہے، اے اللہ کا بندہ، ایسے کبھی نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرے، میں اس بات کو نہیں مانتی، تو جھوٹ بولتا ہے اور بیہودہ بات کر رہا ہے، قابل قبول بات نہیں۔ پریشان ہوا شیطان کہ کیا کروں؟ آخر کار ہیلہ تو کرنا ہے، آخری تدبیر۔ اے بی بی صاحب، میں آپ کو بات بتاؤں، اس نے خواب دیکھا ہے اور حقیقت میں وہ خواب بھی سچا نہیں، لیکن وہ سمجھ رہا ہے مجھے اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرو، وہ سمجھتا ہے اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرو، اس لیے چپ نہیں کرے گا، ضرور ذبح کرے گا۔ تو پوری زندگی پچھتائے گی، روتی رہے گی، مہربانی کرو بھاگو، بچے کو چھڑاؤ۔ وہاں ہاجرہ تیرا جواب، ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارا جواب دیا، اللہ کا بندہ، اگر ابراہیم کو میرے مولا کا حکم ہے بچے کو ذبح کرو، یہ تو ایک بچہ ہے، میں 1000 بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کیوں بچے کو پھر چھڑاؤں؟ اگر اس کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے تو پھر ذبح کرے، قربان میں بھی قبول کرتی ہوں، اور شوہر کو بھی داد دیتی ہوں کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ بے بس ہو گیا شیطان، بے بس، لاچار ہو گیا، لاچار۔ اب اس کا ارادہ نہیں چلا، کام نہیں ہو سکا، مجبور ہوا، مجبور، لاچار۔ کہا کہ اب کیا کروں؟ کہا کہ ابھی اسماعیل بچہ ہے، پھر شاید یہ قابو میں آئے، چپ نہیں، اب بھی چپ نہیں، اسماعیل کے پاس جاؤں گا، اسماعیل کو کہوں گا کہ بھاگو، ابا تجھے مارے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، قریب آ کر، آدمی ملتے ہیں ایک دوسرے سے انسانی شکل میں، اسماعیل تجھے پتا ہے آج ابا تجھے مارے گا، تجھے قتل کرے گا، تجھے ذبح کرے گا، تیرا مغز خراب ہے، ابا مجھے کیوں مارے گا؟ ابا کبھی مجھے نہیں مارے گا۔ دلائل چلتے رہے، آخر کار یہاں بھی یہی بات آئی، اسماعیل تیرے ابا کا خیال ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرو، اس لیے ہرگز تجھے نہیں چھوڑے گا، ضرور تجھے ذبح کرے گا، میں تجھے سبق دیتا ہوں، تجھے سمجھاتا ہوں، بھاگو اپنی جان چھڑاؤ ورنہ مر جائے گا۔ اسماعیل نے جواب دیا، اللہ کا بندہ، اگر ابا کو میرے مولا کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرو تو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔
ابا کو اجازت ہے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، میں خدا کے نام پر قربان ہو جاؤں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ بھاگنا نہیں، بھاگنے کی بات نہیں۔ دیکھ عاشق کیا ہوتے ہیں، عذر ہمارے لیے بہت ہیں، بہانے ہر بے عاشقوں کو بات کسی کی نہیں مانتے۔ مجبور ہوا آخر کار آیا ابراہیم کے پاس، چپ نہیں، سمجھتا ہے ابراہیم نہیں مانے گا، پھر بھی چھوڑتا نہیں، آیا ابراہیم کے پاس۔ اے ابراہیم، میں سمجھتا ہوں تو اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا اور خواب دیکھا ہے، لیکن بات سن، آپ کا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان بھی خواب میں آتا ہے، کبھی خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی خواب فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی خواب خیالی ہوتا ہے۔ خواب کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا خواب صاف ستھرا روشن ہوتا ہے، دوسرا خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، اور تیسرا خواب شیطان کا سارا جھوٹا ہوتا ہے، اور چوتھا خواب تعبیر کے قابل نہیں ہوتا، وہ تو بخارات کا نتیجہ ہے، جسمانی تقاضا کا ثمرہ ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ آپ کا خواب شیطان کی طرف سے ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر باطل ہے، اس پر عمل کرنا اچھا نہیں۔ اس خواب کو پورا کر کے گناہ کا کام نہ کریں گے۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، ابراہیم عشق سے بھرے ہوئے، جوش سے بھرے ہوئے، فیصلہ کیا ہوا، مسئلے کو سمجھ گئے تھے، سوچا تھا پہلے، سمجھ گئے تھے اور فیصلہ کیا تھا کہ ذبح کرنا یہی خدا کا حکم ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد جو مجھے روکے تو اس کی سزا ڈنڈا ہے، ڈنڈا۔ ابراہیم دیکھا کہ ڈنڈا قریب نہیں، دیر ہوگی، نیچے جھک کر پتھر اٹھا کر ٹھکا دیا۔ اللہ اکبر! جوش میں جو آئے، کہا کہ تو مجھے اللہ کے حکم سے، مالک کے حکم سے تو مجھے روکتا ہے، بھٹکانا چاہتا ہے، جو میرے مالک کے حکم سے مجھے بھٹکا ہے اس کی سزا پتھر اوپر ٹھکا جو کیا۔ اللہ اکبر! شیطان نے کہا اب وہ یا کر کے وہ بھاگتا، لیکن اس کو پھر بھی آرام نہیں آیا، اتنا بڑا دشمن ہے۔ پھر آیا دور سے، قریب بھی نہیں، دور سے، ابراہیم میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تجھے سمجھاتا ہوں، شاید پھر کل یوں نہ کہنا کہ میرے دوستوں نے مجھے نہیں سمجھایا، خواب تیرا شیطانی تھا، بچ جا۔ ابراہیم نے کہا پھر آئے ہو، دوبارہ نیچے اٹھ کر پتھر اٹھا ٹھکا۔ اللہ اکبر! شیطان کو پھر بھی آرام نہیں آیا۔ ان قصوں میں ہمارے لیے سبق ہے، پتہ چلے کہ عاشق کیا ہوتا ہے۔ پتھر اٹھانا اور ٹھکا کر کے مارنا اور اللہ کی تعریف کرنا، یہ عاشق کا کام ہے، یہ سچے آدمی کا کام ہے۔ کہ ایک تو بات نہ مان، بس چپ کر، نہیں مانوں گا تیری بات ہے، نہیں ماننا اور بات ہے، اور جوش میں آنا اور بات ہے۔ جوش میں آنا، اس دشمن کو مارنا، پتھر اٹھا کر ٹھکا کرنا، یہ ایک جوش ہوتا ہے، عاشق کو ایک جوش ہوتا ہے۔ یہی جوش تیرا مطلوب ہے، یہی جوش تیرا کمال ہے، یہی جوش تیرا موجب انعام ہے۔ چاہتے نا انعام کا موجب یہی تیرا جوش ہے، وہ اندر والا جوش۔ شیطان پھر تیسری بار آیا، کوشش کر رہا ہے کہ سنتیں کہتے ہیں 3 بار تو دلائل دو، 3 بار تو کہو شاید مان جائے، ابھی نہیں مانا پھر مانے، پھر نہیں مانا پھر مانے، 3 بار شیطان بھی چپ نہیں کرتا۔ تیسری بار بھی آیا، دور سے وہاں سے دلائل دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تک مڑتا نہیں، تو مڑتا ہٹتا نہیں، پیچھے جاتا نہیں، کمینہ تیری سزا میرا ڈنڈا ہے، تیرے جیسے آدمی کو میں سزا دینے والا ہوں۔ پھر پتھر اٹھایا، بڑا پتھر ٹھکا کیا، اللہ اکبر، زور سے، اور شیطان کی گردن میں آ کر لگا۔ اللہ عز و جل راضی ہوا، فرمایا ابراہیم واہ واہ تیری محبت، شاباش تیری جرأت، مبارک ہو تجھے دل والی کمال ہمت، کہ شیطان نے تجھے سبق دیا، شیطان نے دوستی کا اظہار کیا، شیطان نے تجھے ہٹانا چاہا مگر تو نہ ہٹا، اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا۔ اس شیطان کو پتھر مارا، دوبارہ بھی پتھر مارا، تیسری بار بھی پتھر مارا۔ ابراہیم یہ تیرا پتھر مارنا قیامت تک زندہ ہوگا۔ اب بھی مینا میں اسی جگہ پر 3 جمرے ہیں، جمرۃ الاولیٰ، الجمرۃ الوسطیٰ
الجمرۃ العقبہ، آخری جمرہ کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ ابتدا والا چھوٹا ہے، دوسرا درمیانہ ہے، آخر والا بڑا ہے، کہ آخر میں وہ بڑے جوش میں تھا تو ابراہیم بھی بڑے جوش میں تھے۔ جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اللہ بھی دیکھ رہا تھا، شیطان کو بھی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا میں دشمنی کروں گا، اور اس محبوب عاشق کو بھی دیکھ رہا تھا، خلیل کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی محبت کتنی ہے، ٹھکا 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 کرتا رہا۔ میں بھی آپ کو یہی سبق دے رہا ہوں، اللہ کے حکم کے بعد آپ شیطان سے اس طرح لڑیں، اللہ اکبر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ شیطان آپ کو نماز سے روکے گا، اس کا کام ہے، آپ کو بیمار کرے گا، آپ کو نیند دے گا، آپ کو کاروبار میں اتنا پھنسائے گا، مجبور بنا دے۔ اس کو کہو فرض نماز پڑھنا ہے، مروں تو مر سکتا ہوں مگر فرض نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرے مولا کا حکم۔ بھی کیوں پڑھتے ہو، کیا فائدہ؟ میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم کیا ہے، اس لیے میں 5 وقت فرض نماز ادا کرتا رہوں گا۔ فرض نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد حلال روزی کمائیں، چوری سے بچیں، ٹھگ بازی سے بچیں، حلال روزی میں محنت کریں، یہ فرض ہے، عبادت ہے۔ حلال روزی کما کر پیسے اچھی جگہ پر استعمال کریں، اپنی بیوی بچوں کا سب سے پہلے خیال کریں، ان کا خرچہ آپ پر واجب ہے، بیوی بچوں کا خرچہ آپ پر واجب ہے۔ بیوی بچوں کو روٹی پانی صحیح دیں۔ ماں باپ آپ کے مسکین آپ کے گھر میں ہیں تو اماں ابا کی روٹی کا خیال بھی آپ رکھیں گے، آپ پر واجب ہے۔ ابا اماں مسکین ہیں، ان کو اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، کوئی اور خرچہ دینے والا نہیں، اولاد بیٹے پر ابا اماں کی روٹی پانی والا خرچہ فرض ہے، نہیں دے گا تو بیٹا فاسق کہلائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ اپنے ماں باپ کو روٹی پانی کا خیال رکھیں کہ امی بیچارے روتی ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمیں روٹی بھی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، پوری زندگی وہ آپ کو امی بیچاری کھلاتی رہی، ابھی اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ مزید پیسوں کی اتنا ضرورت نہیں، روٹی پانی سب سے ضرورت ہے۔ بیوی کو بھی پیار سے سمجھیں، بیوی صاحب ایک امی ہے، آپ نہ کریں گے اور کون کرے؟ آپ نیک خاتون ہیں، اللہ آپ کو جنت دے گا۔ یہ 500 میں آپ کو خداوا سے دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ میری امی کی مدد کرتی۔ پھر بیوی کو دیکھو، اس 500 کی وجہ سے سب سے پہلے امی کو روٹی دے گی۔ آپ کو میں نے دیکھا میری امی کو روٹی دیتی ہیں، اس کے کپڑے بھی آپ دھوتی ہیں۔ یہ 500 روپیہ اس وجہ سے آپ کو دے رہا ہوں، خرچے سے زیادہ، کہ آپ امی کو روٹی دیں۔ اٹکل سے آپ بات کریں، امی بیچاری کو تکلیف، بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، روٹی اور کپڑا یہ 2 کام ہے اور کیا ہے۔ امی کبھی کبھی بے سمجھ ہوتی ہیں، پھر بولتی زیادہ ہیں، گالیاں دیتی۔ بیوی کو بیچاری بوڑھی ہے، بے عقل ہے، بس اس کے بولنے کا کیا اثر، دل میں نہ رکھو، بس ادھر سن، میں جو آپ سے خوش ہوں نا، میں دل میں نہیں رکھتا۔ امی ہے بیچاری بوڑھی ہے، میں کیا کروں، آپ ناراض نہ ہوں، دل میں بھی نہ رکھیں۔ بیوی کہے کوئی بات نہیں، بس آپ خوش ہیں نا، بس آپ 2 لفظ تو کہہ کر دیکھیں۔ امی اگر بیچاری بوڑھی ہے، بولتی رہے، روٹی کے بعد روٹی دو، کپڑا بھی دو، سب کچھ کرو، اگر بولتی رہے، گالی دیتی رہے، تیز ہوتی رہے، جتنا رہے، آپ بیوی سے مسکرائیں تو بیچاری کو بولنے دو، اس کی گرمائش نکل جائے گی، خوش ہو جائے۔ بوڑھی ہے بیچاری، کیا کریں، چپ کرے گی بھی تو اس کو آرام نہیں آئے گا، آپ محسوس نہ کریں، باقی آپ اپنا ضروری کام کریں، زیادہ آپ نہیں کر سکتے، آپ پر لازم نہیں۔ تھوڑا آپ اٹکل سیکھیں، اخلاق سیکھیں، طریقہ سیکھیں، آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیں گے، قربانی واجب ہے، قربانی ادا کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ کوئی کامل عالم پیر، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، نبی کے نائب عالم اللہ والے آئیں گے، جاہل پیر نہ، عالم پیر تلاش کر اس کی بیعت کر، اس کی جماعت میں داخل ہو جا، جو پیر کا حکم اس پر عمل کر، اس طرح گویا آپ نے نبی کے حکم پر عمل کیا۔ الحمدللہ یہاں خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، بہترین جماعت کا ایک نظام ہے، ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ میں دوستوں کو دعوت دیتا ہوں شرکت کیا کریں، اس جماعت سے اپنی نسبت پختہ رکھیں۔ میں آپ کا خادم ہوں، دینی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے دربار کی فقراء، مہاجرین، مہاجرات کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے۔ ہمارے ارد گرد ہمسایہ بستی والے، حب چوکی، ضلع لسبیلا، بلوچستان، پاکستان، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔